السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسانی صحت سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے معاملے کے متعلق جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ کوئی مرض ہے تو شاید یہ اتنا جائز نہ ہو، کیونکہ عموماً لوگ اس کو مرض نہیں سمجھتے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ معاملہ انسان کو بذات خود اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا آس پاس کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جس مسئلے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے جسم سے ناخوشگوار بو کا آنا، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی، جو کہ کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اور ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، جسم سے ناخوشگوار بو کا آنا، یہ معاملہ ایسا ہے کہ بعض لوگوں میں جن میں یہ پایا جاتا ہے شاید وہ خود اس چیز کے ساتھ رہتے رہتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن آس پاس کے لوگ اس کو خاص کر زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اگر انسان خود یہ جانتا ہو کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو اس طرح کی بو انسانی جسم سے آتی ہے؟ دراصل انسانی جسم جلد ہے، اس پر بے شمار قسم کے ایسے بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی جلد نارمل ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ جدید ریسرچ نے ثابت کیا ہے، تقریباً 1000 کے قریب ایسے بیکٹیریاز ہمارے جسم پر موجود ہوتے ہیں، ہماری جلد کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر ہماری امیونٹی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، یا جہاں کہیں پر بھی ان کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے جلد کے اوپر کہ کوئی ایسا رونما ہو جائے واقعہ یا کوئی ایسی بیماری، تو وہ فوری طور پر اس جگہ پہ جاتے ہیں اور تیزی سے ان کی اپنی افزائش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے پسینہ ایک ایسی کہنا چاہیے کہ میڈیا ہے، یا ایک ایسا فراہم کرتا ہے وہ نشو و نما جراثیموں کو پسینہ، کہ وہ جراثیم جو کہ بظاہر تو بالکل نارمل ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ان ایکٹیو ہوتے ہیں اور مضر صحت بھی نہیں ہوتے، لیکن جب پسینہ زیادہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہاں جا کر پسینے میں تیزی سے اپنی افزائش نسل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اس طرح کے مادے پیدا کرتے ہیں پسینے کے ساتھ مل کے، کہ جس سے جو ہے وہ مادے کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ بدبو انسانی جسم میں پیدا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جسم میں بدبو مستقل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انفیکشنز کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس کا۔ یس، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اشرف صاحب، زیادہ تر یہ معاملہ کس عمر میں شروع ہوتا ہے، اور کیا مردوں اور عورتوں میں یہ معاملہ یکساں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو یہ پیوبرٹی، جیسے جیسے آدمی سن بلوغت کو پہنچتا ہے، جوان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس عمر میں یہ زیادہ نمایاں جو ہے وہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ مثلا جیسے کہ خواتین لڑکیوں میں جو 14 سے 16 سال کی عمر میں ان جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ان میں یہ والے معاملات ہیں، اور لڑکوں میں جو ہے 15 سے 17 سال تک کی عمر میں سے یہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مردوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے یا عورتوں میں، تو اب تک جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ عورتوں میں، خواتین میں جو ہے یہ بو زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل، مردوں میں عورتوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اشرف صاحب، کیا رنگ و نسل کی بنیاد پر، کیونکہ مختلف قومیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا بھر میں، کیا اس چیز میں کوئی تفریق پائی جاتی ہے، یا یہ معاملہ کم نظر آتا ہو کسی قوم میں کسی میں زیادہ؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے قوموں کا، تو اس میں سب سے پہلے تھوڑی سی میں اناٹمی ڈیفائن کر دوں کہ جو پسینہ بنانے والے غدود ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ایکرائن گلینڈ جو کہ سادہ پسینہ خارج کرتے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ایپوکرائن گلینڈ جو کہ چکنائی جو خارج کرتے ہیں، چکناہٹ کے غدود جو ہوتے ہیں۔ جی، اسٹڈیز اور ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ جو افریقن قومیں ہیں وہاں پر یہ ایپوکرائن، ان لوگوں میں ایپوکرائن یا چکناہٹ کے غدود زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے یہ چکنائی زیادہ بنتی ہے، چکناہٹ کے غدود بناتے ہیں، پسینہ زیادہ بنتا ہے، تو ان لوگوں میں، افریقن کنٹریز میں جو ہوتا ہے یہ بدبو کا عمل جو ہے ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ یورپین کنٹریز کا نمبر آتا ہے، اور پھر ایشین کنٹریز کا نمبر آتا ہے۔ تو اس طرح مختلف لوگوں میں یہ بدبو جو ہے یا جسم کی جو باڈی اسمیل ہے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ افریقن میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اشرف صاحب، اسی طرح سے انسانی جسم کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں، کون سے ایسے حصے ہیں جہاں سے اس معاملے کا گہرا تعلق ہوتا ہو؟ دیکھیے، پسینہ تو پورے جسم پر ہی آتا ہے، اور خصوصاً ہاتھ اور پاؤں میں زیادہ آتا ہے، اور جو چکناہٹ کے غدود ہوتے ہیں وہ ان جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پر بال ہوتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں اسکیل پر ہوتے ہیں، یا ہمارے
جو ہے آرم پٹس یا بغلوں میں زیادہ ہوتے ہیں. اینو جینائٹل ریجن جو ہے گرائنس یا جنگاسے جنہیں کہتے ہیں, نیچے کے حصے پیشاب پخانے والی جگہیں, ان جگہوں پر جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جگہیں جو ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے پسینہ یا چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں یہ جراثیم تیزی سے جو ہے وہ نشو و نما پاتے ہیں, اور ان جگہوں سے جو ہے پھر بدبو کا اخراج یا باڈی اسمیل جو ہے زیادہ محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی جو باڈی اسمیل ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. مختصراً ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک تو جینیٹیکل, موروثی, بعض لوگوں کو خاندانی یہ مرض ہوتا ہے جی کہ ان کے جو باپ کو بھی تھا یا ماں کو تھا, دوسرے بہن بھائیوں کو بھی ہے, چچا کو تھا, یا کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بہت کامن ہوتا ہے کہ موروثی ہو سکتا ہے یہ. دوسرا آپ کا لائف اسٹائل. لائف اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ہائیجین کا کتنا خیال کرتے ہیں. کیا آپ جو ہے وہ نہاتے ہیں ڈیلی, اور ڈیلی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ بات کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں. یہ ان چیزوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں اسلام میں کہا گیا ہے نماز کے ساتھ ساتھ وضو کا, تو اس کا بھی بڑا اچھا مطلب تعلق ہے. پھر یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جس طرح ہم نے بتایا کہ آرم پٹس یا ایکزیلا یا بغلوں کے حصے ہوتے ہیں, یا اینو جینائٹل ریجنس ہوتے ہیں, یا نیچے والے حصے, تو ان میں جو بال ہوتے ہیں ان میں پسینہ کافی دیر تک جمع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جراثیم بہت تیزی سے جو ہے فلورش کرتے ہیں یا ملٹیپلائی ہوتے ہیں. تو کیا ان کی صفائی کا پراپر خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ لائف اسٹائل ہے, یہ چیز بڑی ہوتی ہے. پھر اس میں بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن میں پسینہ زیادہ آتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ بدبو کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. مثلا ڈائبٹیز ہے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے بعض جگر کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, ان میں ہو جاتا ہے ہائپر تھائرائڈزم, ایک حدود ہوتا ہے گلے کے پاس, اس کے جو ایکٹیو ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ عمل ہوتا ہے اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بعض پسینے کی زیادتی کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیں ایسے ہوتی ہیں کہ جب آدمی لے رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اینٹی ڈپریشن یعنی ڈپریشن کی جو دوائیں ہوتی ہیں بعض, وہ ایسی ہوتی ہیں. مرگی کی بعض دوائیں ہوتی ہیں, وہ کینسر کی بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پسینے میں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض اینٹی کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائیں وہ ہوتی ہیں. اور بعض اب تو یہ ہے کہ لہسن, جس طرح سے لہسن کی بھی گارلک کے جو وہ کر کے دیتے ہیں, تو وہ بھی اگر زیادہ کھائے جائیں تو اس میں بھی آپ کے پسینے میں اسمیل آنا, باڈی سے وہ جو ہے اس کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 3-4 موٹی موٹی چیزیں کہ جینیٹیکل ہے, دوائیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ انوائرمنٹ, آپ اس کے کیسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. یعنی اگر بہت زیادہ ہاٹ ہیومڈ ہے, یعنی جو لوگ مشقت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ہیومیڈیٹی جہاں پر زیادہ ہوتی ہے, ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ان لوگوں میں جو ہوتا ہے یہ والی علامت جو ہوتی ہے. مزدور ٹائپ طبقہ, کھلاڑی بھی کہہ سکتے ہیں, اور دوسرے ہمارے آرمی وغیرہ کے جو ہوتے ہیں جو ڈاکس پہ کام کرتے ہیں, یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ جو ہوتا ہے نا اس کا شکار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یعنی یہ معاملہ محنت کش لوگوں میں محنت کش لوگوں میں, سخت محنت کرنے والے, ایکسرسائز یعنی جن کا جسم کو زیادہ ہوتی ہے, ان لوگوں میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے. اشرف صاحب, پسینہ, کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنی بھی باتیں کی ان کے اندر پسینہ ایک بہت کامن فیکٹر تھا جس کے ساتھ اس چیز کا بہت گہرا تعلق ہے. پسینہ ہم سب کو آتا ہے, اور ہم مختلف تدبیریں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پسینہ نہ آئے. مثال کے طور پر کام کم کرنے کی کوشش, یا اے سی کے انوائرمنٹ میں زیادہ رہنے کی کوشش. جو لوگ یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں یا جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اس حساب سے اپنی طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پسینے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے جی, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے بنائی ہے انسانی جسم کے اندر, یا وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنائی ہے. ہمارے جسم میں جو پسینہ ہے اس کا آنا بہت ضروری ہے, اور ایک حد تک تو وہ جو ہے فائدہ مند ہے. لیکن جب پسینہ, کوئی بھی چیز زیادہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ظاہر وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. اسی طرح پسینہ بھی جب حد سے زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر مختلف بیماریوں کا پیش خیمہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. پسینے کے فوائد یہ ہوتے ہیں, اگر ہم فائدوں کو بھی بات کریں تو وہ یہ کہ جس وقت ہماری جلد میں بہت سارے کام ہوتے ہیں, بہت سارے فنکشنز ہیں کہ یہ پروٹیکشن بھی کرتی ہے ہمارے انٹرنل آرگنز کی بھی, اور ساتھ ساتھ ایکسٹرنل مطلب جو پیتھوجنز ہوتے ہیں, باہر کے جو جراثیم ہوتے ہیں جو اٹیک کرتے ہیں اندرونی اس پہ, تو جلد ایک بیریئر کا کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جلد جو ہوتی ہے وہ تھرمو ریگولیشن یعنی ہیٹ کو جو ہوتا ہے ہمارے جسم میں وہ بیلنس کرتی ہے. اسی طرح واٹر اینڈ الیکٹرولائٹس بیلنس, مختلف قسم کے جو نمکیات ہوتے ہیں پانی کی ذاتی اس کو, ہاں اس کو وہ مطلب بیلنس کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہوتا ہے میلانوسائٹس یا میلانن بناتی ہے, کلر بناتی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ کلر کی وجہ سے جو ہوتا ہے جلدی کینسر سے محفوظ رہتے ہیں, جو سورج کی شعاعیں جو ہوتی ہیں ہارمفل ان سے. تو اس میں ایک رول جو ہوتا ہے وہ اس کا جو واٹر اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس کا ہے, وہ یہ کہ جب ہمارا جسم
جب زیادہ اندر کے انوائرمنٹ میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے نا، جسم کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے جسم میں تقریباً 20 سے 30 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جو ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں. ان مسام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مسام جو ہوتے ہیں وہ غدود سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. نیچے سے پسینہ بنانے والے غدود یا ایکرائن گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ پسینہ بناتے ہیں اور وہ مسام کھل جاتے ہیں اور پانی اوپر آ جاتا ہے قطروں کی صورت میں. تو جیسے ہی اندر کا ٹمپریچر ہمارا بڑھتا ہے تو وہ کھلتے ہیں اور جسم کھال جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹمپریچر بیلنس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جیسے باہر کا اگر ٹمپریچر ہمارا زیادہ ہو رہا ہے تو ابھی ہمیں گرمیوں میں پسینہ زیادہ آئے گا کہ وہ جو مسام ہیں وہ کھلتے ہیں اور پسینہ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے جلد جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو وہ ایک قسم کا جسے کہنا چاہیے کہ ریڈیٹر جس طرح گاڑی کا ہوتا ہے وہ اس کو کول کرنے کے لیے وہ ضرورت ہے وہ مسام کھلتے ہیں، ٹیمپریچر کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں اور پانی کا اخراج بھی. ہاں، دونوں چیزوں کو وہ جو ہے نا بیلنس رکھتا ہے. آپ سردیوں میں دیکھیں ہمیں پسینہ نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ باہر کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو اب اگر وہ پور کھل جائیں گے اور پسینہ آئے گا تو اور مزید سردی ہمیں لگے گی. اس لیے سردیوں میں وہ پورس بند ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں وہ پورس کھل جاتے ہیں. جب گرمیوں میں کھلتے ہیں تو پسینہ خارج ہوتا رہتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر کی جو ہیٹ ہے وہ باہر آتی رہتی ہے. تو جسم جو کول ڈاؤن کے ساتھ وہ ایواپریٹ. تو یہ مطلب اس کا پسینے کا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ پسینہ جو ہوتا ہے ایک ایسی لیئر بھی بناتا ہے کہ جس سے بعض جراثیم جو ہوتے ہیں وہ نہیں جسم میں داخل ہو سکتے. لیکن جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ مختلف جراثیم اس کے اندر آ کے جو ہے ڈبکیاں لگاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر پھر بدبو کا مسائل کا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر جسم سے آنے والی ناخوشگوار بو کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.